مسئلہ ہے، توجہ رکھنا مسئلہ، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے۔ ان کی عوام دلیل یاد کرتی ہے، ہماری عوام دلیل یاد نہیں کرتی، ہماری عوام صرف فضائل پہ چلتی ہے۔ اب تھوڑا سا کام آگے کرو، ہمارے دو کام ہیں، فضائل اور دلائل۔ کیا کام ہے؟ تبلیغی جماعت کا کام ہے فضائل، ہمارا کام ہے دلائل۔ ہم تمہاری فضائل اعمال پڑھتے ہیں، تم ہماری دلائل اعمال پڑھو۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ فضائل اعمال بھی ٹھیک ہے، دلائل اعمال بھی ٹھیک ہے۔ صرف فضائل اعمال پڑھو گے اس سے بندہ نماز پہ آ جائے گا، نماز بچے گی نہیں۔ ساتھ دلائل رکھو گے، نماز پہ آئے گا بھی، نماز بچائے گا بھی۔ صرف نمازی بنانا ہے یا نماز بچانی بھی ہے؟ نا، نمازی بنائیں بھی اور بچائیں بھی۔ بنائیں فضائل اعمال سے اور بچائیں دلائل اعمال سے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ہماری ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، ہر بندہ وہ کتاب لو، اپنے پاس رکھو، اس کا مطالعہ کرو اور اس پر روایات پڑھو تو صحیح نا۔ گزشتہ اجتماع میں میرا ایک دوست تھا دبئی کا، پرائیویٹ اجتماع پہ آیا اور میں نے اس کو نماز اہل سنت اپنی کتاب ہدیے میں دے دی۔ ہماری کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت، ہدیے کی دی۔ میں جب دبئی سفر پہ گیا تو ان کے گھر میں میری دعوت تھی، اس کے والد صاحب سفید ریش تھے، بوڑھے تھے، تبلیغ میں لگے تھے اور بڑے عرصے سے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب میں تبلیغ بڑے عرصے سے چل رہا ہوں، لیکن میں بھی نماز پڑھتا تو ہاتھ اوپر رکھتا تھا، جب میں نے آپ کی کتاب دیکھی تو میرے ہاتھ خود بخود نیچے چلے گئے۔ کیوں؟ پہلے دلائل نہیں تھے نا۔ آپ سے کو پوچھے بھی آپ سینے کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں تو دلائل نہیں ہے نا، صرف فضائل ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، دلیل کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا۔ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ امام کی فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، دلیل کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ دو چار حدیثیں سنائے گا اور آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا اور کہے گا دیکھو یہ امام کی مانتے ہیں، میں نبی کی مانتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ بہشتی زیور پڑھتے ہیں، میں بخاری پڑھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں قدوری پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے شرمندہ ہو کے منہ لٹکا کے کھڑے ہو جانا ہے اور کہ جی ہم تو اکابر کے پیچھے ہیں، اکابر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جو اکابر نے دلائل لکھے ہوں دلائل کو بھی پڑھ لیا کرے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکابر کے دلائل پڑھو، اکابر کا مسلک سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا امام کے پیچھے فاتحہ، اس نے کہا جی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ میں ذرا بات سمیٹتا ہوں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا ہم نہیں پڑھتے۔ کہا جی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا تم بھی دلیل پیش کرو، ہم بھی دلیل پیش کر دیں گے۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو قرآن ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، چپ رہا کرو۔ میں نے کہا پھر میرے پاس تو قرآن موجود ہے، کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو آواز آئے تو سنیں گے۔ فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں آواز آتی ہے، ہم قرآن سن لیں گے، لیکن زور اثر کی نماز میں آواز ہی نہیں آتی، پھر زور اثر میں امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے کیوں نہیں؟ میں نے کہا قرآن کی سی آیت میں جواب موجود ہے، حکم دو تھے، خدا نے دو الفاظ نازل فرمائے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک نماز جہری، نمبر دو نماز سری۔ فجر مغرب عشاء یہ نماز جہری ہے جس میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ زور و اثر کی نماز یہ نماز سری ہے جس میں امام قرات آہستہ کرتا ہے۔ ایک حکم جہری نماز کا، ایک سری نماز کا۔ میں نے کہا جب آدمی کو آواز آئے تو آدمی آواز سنتا ہے لیکن سن کر چپ بھی رہتا ہے، اگر آدمی چپ نہ رہے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ نوجوان سامنے بیٹھا ہے، میرے مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، یہ آگے بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں میری بات سنو، کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ آپ سارے کہیں گے بھائی تو کہاں سنتا ہے، تو بولتا ہے، تو چپ ہوگا تو سنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بات سنتا وہ ہے جو چپ ہوتا ہے، جو چپ نہ ہو اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تمہیں آواز آ رہی ہے تو پھر تم امام کی قرات سنا کرو۔ جب قرات سنیں گے تو چپ بھی تو رہیں گے نا، جب سنیں گے تو چپ بھی رہیں گے۔ آگے پھر انصتوا کیوں فرمایا؟ اور چپ رہا کرو۔
آخری اما یتساءل، اس نے کہا فاتحہ اگر قرآن کا حصہ ہوتا تو یہ تو 30 پاروں سے باہر ہے۔ قرآن کے پارے 30 ہیں، پہلا الف لام میم سے، دوسرا سیقولو سے، چوتھا آخری اما یتساءلون سے، تو فاتحہ تو آئی نہیں ہے 30 پاروں میں۔ اگر یہ قرآن ہوتا تو 30 پاروں کے اندر ہوتا نا، اس سے پتہ چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ اب آپ کو ہمارا فن سمجھ آنا ہے، ہماری قیمت سمجھ آنی۔ اب آپ نے کہنا او شہاب الدین ذرا اپنے استادوں کو بلاؤ، جب بغیر بلائے کے آئیں گے تو آپ نے کہا نہیں دین میں فساد ہوگا۔ بات سمجھنا، میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتاؤ۔ پہلی صورت، میں نے کہا جب قرآن نہیں ہے تو پہلی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن نہیں ہے تو پہلی صورت۔ کہتا جی میرا سوال، میں نے کہا میرا سوال، تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے کا جواب دے دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا سوال، میں نے کہا میرا سوال، آپ اپنا سوال کریں، اس سے سوال پوچھے، پھر دیکھنا وہ دوڑتا کیسے ہے۔ عذاب یہ ہے کہ آپ نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کورس کرتے ہیں، نہ اپنے دلائل سمجھتے ہیں، وہ اعتراض کرتا ہے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور جب آپ اعتراضات کریں گے تو پھر پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میرا سوال، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا سوال۔ میں نے کہا تیرے سوال کا جواب میں دے دوں گا، میرے سوال کا جواب تیرے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن کا متن، ایک ہے قرآن کی شرح، ایک ہے اجمال، ایک ہے تفصیل، ایک ہے خلاصہ، ایک ہے وضاحت۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، الحمد سے لے کے والضالین یہ قرآن کا خلاصہ ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ پورے قرآن کی تفصیل ہے۔ الف لام میم کو الحمد کو الگ کیوں لکھا ہے، باقی 113 الگ کیوں لکھی ہے؟ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے الحمد الف لام میم، الحمد سیقولو، الحمد تلک رسلو، یہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے ہر صورت کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے اس کو الگ رکھا ہے۔ ایک